الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء الی یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا صدق اللہ مولانا العظیم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم زدنا ایمانا و یقینا و علما و فہما ماہ رمضان المبارک کے درس قرآن کے سلسلہ کے موقوف رہنے کے بعد آج ماہ شوال المکرم کی 8 تاریخ گزری ہے، کل 9 ہے۔ سورہ نساء شریف کی آیات مبارکہ کا درس شروع تھا۔ آیہ مبارکہ 122 سے 126 تک کی تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ارشاد باری ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ گزشتہ
صورتوں میں چند مقامات پر یہ الفاظ پہلے بھی آئے ہیں. یہ آیہ مبارکہ اسی انداز میں پہلے بھی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم عنقریب ان کو جنتوں میں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. یعنی جو آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے وہ تمہاری اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ وہ عمل پر موقوف ہے کہ تمہارے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرے گا. تم نے بلا وجہ اس کی نافرمانیوں کے باوجود ایسے ہی امیدیں باندھ رکھی ہیں، ایسا نہیں ہوگا. من یعمل سوءا یجزا بہ، اور جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں پائے گا. اس آیہ مبارکہ کے نزول کے بعد صحابہ اکرام بہت گھبرا گئے. من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برائی کرے گا کسی قسم کی وہ اس کی سزا پائے گا، اس کو اس کا بدلہ ملے گا. تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہ ہوتا ہو؟ غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو فرما دیا گیا کہ ضرور اس کی سزا ملے گی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہاں صرف آخرت کی سزا کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ تکلیفوں اور پریشانیوں کے ذریعے دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو دنیا میں اس کی غلطیوں کی سزا مل جاتی ہے، اس کے گناہوں کی سزا مل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے عذاب سے بچا لیتے. مسند ابو یعلا موصلی میں اور اس کے حوالہ سے امام نور الدین ہیثمی کی مجمع الزوائد میں
10ویں جلد میں تفصیل کے ساتھ وہ روایات منقول ہیں، مرویہ ہیں، جن میں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اس میں سے ایک روایت وہ سننے کے بعد بات کھل جاتی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضری کے ارادہ سے حاضر ہو رہے تھے، سفر میں تھے، تو آتے آتے ایک عورت پر نظر پڑ گئی، تو اس پر نظر کو جما لیا، یعنی نگاہوں کا گناہ کر دیا۔ تو دھیان نہیں رہا تو سامنے ٹکرا گئے کسی چیز کے ساتھ، تو پیشانی پہ زخم آ گیا اور خون نکلنے لگا۔ جب بارگاہ رسالت مآب اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ زخم کیسا ہے پیشانی پر۔ انہوں نے جو کچھ تھا وہ صاف صاف بیان کر دیا کہ ایک عورت پر میری نظر پڑ گئی اور میں نے نظر کو اس پہ جمایا تو چلتے چلتے ٹکر لگ گئی اور میری پیشانی پہ زخم آ گیا، خون نکل رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر مہربانی ہوتی ہے کہ ان کی غلطیوں کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کی سزا اس کو ملے گی۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو اعمال صالحہ کرے گا، ایسے اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے قابل ہیں، صالحات، جن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے۔ جس عمل میں اخلاص ہو اور عمل صرف اللہ کے لیے ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی اور قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قبول، لفظ قبول ہوتا ہے، اگر قاف پہ زبر پڑھیں تو وہ ایک نامناسب معنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ قبول، تو اللہ کی بارگاہ میں جو قبولیت ہے عمل کی، وہ اخلاص پر ہوتی ہے، للہیت پر ہوتی ہے، کہ بندہ اس کی نیت میں کتنا کھرا پن ہے کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو جتنا اخلاص ہوتا ہے عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی قبول ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے۔ صحیح حدیث میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سکھائی ہوئی دعا ہے، اس دعا کو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں معمولات میں رکھیں۔ اللہم وفقنی لما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ توفیق کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک لفظ ہے لغت عرب کا۔ توفیق کا معنی یہ ہوتا ہے توجیہ الاسباب
لنیل المقصود. آپ کا جو مقصد ہو اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب کا رخ پھیرے، اس کو کہتے ہیں توفیق. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ولی التوفیق یہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب خود مہیا فرما دیتا ہے. یہ جو اسباب پیدا کرنا اور اسباب کو اس بندے کی طرف متوجہ کرنا، اس کو توفیق کہا جاتا ہے. تو توفیق کی دعا مانگی، اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. کتنی پیاری دعا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی کہ یہ مانگا کرو، اللہ مجھے توفیق دے ہر اس چیز کی جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو خوش ہو، من القول والعمل والنیت والہدی. قول کی، عمل کی، نیت کی اور ہدایت کی. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے میری زبان سے وہ بات نکلے جس میں تیری رضا ہو، جس میں تیری خوشی ہو، جو تجھے پسند ہو. والعمل، اور کام بھی میں ایسے کروں جو تجھے پسند ہو، جس میں تیری خوشی ہو. والنیت، اور میرے دل کے اندر نیت بھی وہ پیدا ہو جس میں تیری پسندیدگی ہو. والہدی، اور راستہ بھی وہ چلوں جس میں تیری رضا ہو، جس میں تیری خوشی ہو، جس میں تیری پسندیدگی ہو. انک علی کل شیء قدیر. پھر یہ خود سپردگی ہے اور اپنی بے بسی ہے کہ ایسا قول، ایسا عمل، ایسی نیت، ایسے راستے پہ چلنا جس میں تیری رضا ہو، جو تجھے پسند ہو، یہ میرے بس میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں. میں تو اس سے توفیق مانگتا ہوں اور تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنی قدرت سے یہ چیزیں مجھے عطا فرما دے. دعا کا آپشن اتنا بڑا، اتنی بڑی بات. میں کل جمعہ پہ بھی بیان کر رہا تھا کہ سورہ شعراء میں فرمایا گیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. جسے چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، بیٹے دے، بیٹیاں دے، بیٹے بیٹیاں دونوں دے دے، کچھ نہ دے. یہ ہے اللہ کی مشیت پر ہے. لیکن قرآن مجید میں آپ نبیوں کی دعائیں پڑھیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشیت دعا سے اللہ اپنی مشیت کو بدلتا ہے. نبی دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ. ایس کا تعلق بھی اللہ کی عطا سے ہے. جہاں فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یہبو کا لفظ ہے. اور ادھر نبی بھی کہتے ہیں ہب لی، مجھے عطا کر دے. کیا مطلب؟ جو چیز پہلے نصیب میں نہ ہو
جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کی مشیت کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے، دعا کی برکت سے اللہ وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کا جو پہلو ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے دعا کا آپشن رکھا ہوا ہے۔ جو چیز نصیب میں نہ ہو، قسمت میں نہ ہو، دعا سے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اور دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ جو چیز پہلے نصیب میں نہیں تھی اور جب اللہ سے مانگا کہ اللہ اپنے فضل سے دے دے، تو یہ فضل کا خزانہ اللہ نے الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ نصیب میں جو کچھ نہ ہو وہ اپنے فضل کے خزانے سے عطا فرما دیتے ہیں۔ یؤتی من یشاء، فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اس کا فضل بہت عظیم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ تو دعا یہ بتائی گئی کہ اللہ سے بندہ یہ دعا مانگے کہ اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو، جو تجھے پسند ہو، ایسی قول کی توفیق دے، ایسی نیت کی توفیق دے۔ اب عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی صلاحیت رکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس کا جتنا اخلاص ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اتنا اس کا عمل مقبول ہوگا۔ قرآن مجید پڑھیں کہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، کیا عظمت ہے، کیا رفعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں 2 مرتبہ فرماتے ہیں کہ مریم اللہ نے کائنات کی، عالمین کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے۔ وَاصْطَفَاكَ، کے 2 مرتبہ یہ الفاظ ہیں کہ آپ کا استفاء کیا، یعنی اعمال صالحہ چاہے کوئی مرد کرے چاہے کوئی خاتون کرے، اللہ کے ہاں اس کے عمل کو اٹھایا جاتا ہے، اور جتنا اس کا اخلاص ہوگا، جتنی اس کی نیت کے اندر کھرا پن ہوگا، اتنا اللہ کی بارگاہ میں عمل مقبول ہوگا۔ اس لیے کسی کے ظاہری اعمال دیکھ کر اس کے بارے میں بندے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا ہو لیکن نیت میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، اور دوسرا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو تھوڑی نیکی کرنے والا ہو لیکن اس کی نیت ایسی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ مقبول ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ چاندی کے کئی سکے ہوں تو ان کی وہ قیمت نہیں بنتی جو سونے کے ایک سکے کی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کے اندر اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندے کے 1,00,000 نوافل ہوں، ان کے اندر وہ قبولیت کی صلاحیت نہ ہو، اور دوسرے کا ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو کوئی نیک کام کرے، خواہ مرد ہو وہ عورت، اور ہو وہ مومن، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور تھوڑا سا بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو ہلکا سا دھاگا ہوتا ہے،
اس کو نقیرہ کہا جاتا ہے۔ عرب والے یہ مثال دیتے ہیں کہ نہیں، معمولی سا بھی نقیرہ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ہلکا سا دھاگا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی اللہ کے یہاں نہیں کی جائے گی، اللہ کے یہاں عدل کا نظام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس شخص سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تسلیم اسلام، اس کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے لیے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ حالت احسان میں تھا۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے اس ملت کی پیروی کی، اس نظام کی جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا نظام تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جو یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرتے رہے۔ حنیفہ کا معنی یہ ہے کہ وہ سب سے ہٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہے، اللہ کی بارگاہ میں تعلق رکھا۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، یہی دین محمدی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دین ابراہیمی علی صاحب الصلوۃ والسلام پر تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، اپنی دوستی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اب یہ آپ کا اور ہمارا نہ وہ عربی ذوق ہے، نہ ہی لفظ خلیل کی گہرائیوں تک ہماری رسائی ہے۔ اس لیے جب ہم اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہم پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ ایسا دوست کہ آپ چاہتے ہوئے بھی اس سے اپنے دل کی بات نہ چھپا سکیں۔ ایسا کسی دوست سے تعلق ہو کہ آپ نے یہ سوچا ہوا ہو کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، پھر بھی آپ اس سے وہ بات کہہ دیں۔ اتنا قریبی تعلق ہو تو اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی اس دوستی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا۔ خلیل کا معنی یہ ہوگا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اللہ کے سوا میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ضرور ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیں، کہ میرا خلیل صرف اللہ ہے جس سے میں اپنا راز دل کا خاص بیان کرتا ہوں اور وہ میرے دل کے راز کو جانتا ہے۔ بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بن کے گئے۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، عشاء کی نماز میں آپ نے اس آیہ مبارکہ کی جب تلاوت کی، یہاں پہنچے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو پیچھے سننے والوں میں ایک بندہ بے قابو ہو گیا، یہ دھیان بھی نہیں رہا کہ میں نماز جماعت میں ہوں، بے قابو ہو کر اس نے کہا قرت عین ام ابراہیم، آفرین ہو ابراہیم کی ماں کو جس نے ایسا بیٹا پیدا کیا جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ یعنی حالت نماز میں وہ بے قابو ہو گئے، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، واتخذ اللہ
ابراہیم خلیلا۔ حالت نماز میں کہنے لگے اچھا اس میں ماں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ کہتے قرت عین ام ابراہیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے بندے کی عظمتوں میں، اس کی رفتوں میں اس کی ماں کی شرافت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا قرت عینوں کا کہ کیا کہنے، اور آفرین ہے اس ماں کو جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جیسے بیٹے کو جنم دیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ جب فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جو خلیل ہونے کا تعلق ہے، اب اسی آیت میں حنیفہ، یکسو ہونے والا، صرف اللہ کی طرف توجہ کرنے والا۔ اب خلیل کا معنی کیا ہوگا؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ایسی رچ بس جائے کہ خیال غیر سے اس کا دل پاک رہے اور ہر وقت اللہ کے خیال سے اس کا دل مغلوب رہے، بھرا رہے۔ یہ حقیقی دوستی ہے کہ سب سے توجہ ہٹا کر صرف اللہ کی ذات کی طرف اس کی توجہ، اس کا دیکھنا اللہ کی خاطر، اس کا سننا اللہ کی خاطر، اس کا چلنا اللہ کی خاطر ہو، اس کے دل دماغ پر ہر وقت اللہ کی محبت کا غلبہ رہے، اللہ کے خیال کا غلبہ رہے۔ یہ فنائیت کا مقام ہے ذات باری میں جو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ زمینوں آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی اس زندگی میں اور آخرت کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، بندہ مومن کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ ان کی ڈوری دست قدرت میں ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ٹھیک ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ وہ دوستی ایسی رکھنی چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو ایسے شیئر کرنا چاہیے کہ وہی ذات ایسی ہے جو میرے تمام معاملات کے اندر اسی کو قدرت کار فرما ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کا یہ رکوع اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق، اس کی معراج کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے معاملات، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات کو ذات اقدس سے بیان کریں۔ اور دعاؤں کا یہی پہلو ہے، ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی اور اللہ تعالیٰ ان محدثین کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو جمع کیا، امت تک پہنچائیں، اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے جتنے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ یہ 18واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ آگے جو آیہ مبارکہ ہے، رکوع ہے 19واں رکوع، اس میں خواتین کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں بہت خاص احکامات کا بیان ہوا، اور جو 129 نمبر آیہ مبارکہ ہے اس میں عدل کے حوالے سے ایک خاص بات ہے
پیچھے ایک آیت مبارکہ ہم پڑھ کے آئے ہیں جس میں 4 شادیوں کا ذکر ہے، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرو، اور 129 نمبر آیت میں یہ فرمایا کہ تم یہ طاقت نہیں رکھتے کہ تم عدل کر سکو، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ۔ وہاں یہ بتایا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے، اگر عدل کر سکتے ہو تو 4 کرو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو 1 ہی کرو۔ اور یہاں فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے تم عدل نہیں کر سکو گے۔ وہاں عدل میں اختیار کی بات ہے، عدل کر سکنے کی بات ہے، اور یہاں عدل کی نفی ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک بڑا اہم مقام ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ اس کو ائمہ نے کس طرح حل کرنے کی کوشش کی ہے، کہ ایک جگہ فرمایا کہ اگر عدل کر سکتے ہو تو 4 کرو، نہیں کر سکتے ہو تو 1 کرو، اور یہاں فرمایا کہ تم یہ استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ عدل کر سکو، تم کر ہی نہیں سکتے۔ تو ان 2 چیزوں میں کس طرح تطبیق ہوگی انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ وما علی الا البلاغ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔